اللہ نے تم کو چنا، شکریہ عزیزم حافظ محمد جنید سلمہ سے میں ملتمس ہوں تشریف لائے اور مختصر وقت میں اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ عزیزم حافظ محمد جنید سلمہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بوقار علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عمر قاسمی صاحب دامت ظلہم علیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد شہزاد صاحب دامت ظلہم علیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ناظم اعلیٰ نظامت کرنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد سنور صاحب. میرے بھائی، میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطاب کرنے والا ہوں جو میں آپ حضرات کو بیان کر کے دکھاؤں، بلکہ بیان کرنے والے تو ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی شہزاد صاحب آپ کو کر کے دکھلائیں گے. صرف میں تو ایک مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہاں، جو پپلاڑا مدرسے سے آپ حضرات کے درمیان تشریف لے کر کے آیا ہوں، وہاں میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے وہ گفتگو کرتا چلوں جو آپ پہلے سن چکے ہو، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ آیا کہ شاید ہمارے گاؤں کے اندر علماء کا جمع غفیر موجود ہوگا، میں ان کو اپنا سبق سنا کر کے اپنی اصلاح کو پکی کر لوں گا. دعا کرے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے. میرے بھائی، ذرا میں اور آپ غور کریں کہ میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. میں اور آپ یہاں کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں، میں اور آپ یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں. ہاں، تو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے، ہاں، کہ ہم یہاں علماء کی محبت میں آئے، ہم یہاں حفاظ اکرام کی محبت میں آئے، ہم یہاں علماء کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ہم یہاں اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے. یقیناً
اگر آپ کی نیت یہی ہے تو یہاں پر بیٹھنا آپ کا عبادت ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا کرتا رہے گا. اگر اللہ کو یہ بیٹھنا میرا اور آپ کا بیٹھنا یہاں قبول ہو گیا، یا اللہ نے میرے اور آپ کے بیٹھنے کو یہاں پر قبول کر لیا، تو کل قیامت کے میدان میں جنت کا راستہ آسان ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں یہاں تک کہ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہاں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن دل میں میرے اللہ کی محبت ہے، ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ اللہ اس کے نبی کی محبت تمہیں جنت کے اندر لے کر کے ضرور جائے گی. اس لیے میرے بھائی میں اور آپ یہاں جمع ہے اللہ کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہے اس کے نبی کی محبت میں. یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی. اس لیے میرے بھائی ذرا میں اور آپ سیکھے محبت کن سے؟ جس نے اس زمین پر آ کر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی ہے، جس نے اس زمین پر آ کر ہاں اللہ کے نبی سے محبت کی ہے. جانتے ہو کون سی جماعت ہے؟ وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی سے بڑی محبت فرمائی تھی، اور دنیا آج تک ان کی مثال پیش نہ کر سکی کس طریقے کی محبت عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے. کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کو کئی وقت کھانا نہ ملے ان کو کوئی دقت اور دشواری نہیں، کئی وقت تو بھوکے رہیں ان کو کوئی دشواری اور دقت نہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی کا دیدار نہ ہو، اگر اللہ کے نبی کی زیارت نہ ہو، وہ لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے. وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے بھوک اور پیاس کو ختم کر لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو دنیا میں آپ کو چاہتے ہیں، ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی جب آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ کے نبی ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ الفرع مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے بھائی تم نہ گھبراؤ کہ تمہیں اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوگی، تم اللہ کے نبی کو جنت کے اندر نہیں دیکھو گے، بلکہ تم اللہ کے نبی کو جنت کے اندر بھی دیکھو گے. لہٰذا میرے بھائی آج میں اور آپ کہاں ان سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ کہاں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ ارے اگر محبت کرتے تو یقیناً ہماری زندگیوں سے ان کی جھلک نظر آتی، ہمارے کپڑوں سے ان کی جھلک نظر آتی، ہمارے چہروں سے ان کی جھلک نظر آتی، ہمارے معاملات سے ان کی جھلک نظر آتی. لہٰذا کس طریقے کی زندگی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر کے گئے ہیں؟ ذرا معلوم کرو غریبوں سے کہ سب سے زیادہ سینے سے لگانے والے اگر کسی کو میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے تو غریبوں کو لگایا ہے، مسکینوں کو لگایا ہے، حتیٰ تک کہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے. آپ بیواؤں کا سہارا بنے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنے ہیں، حتیٰ تک کہ اگر کوئی فریاد لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس کی تمام ضرورت کو پورا کیا ہے، تمام ضرورت کو پورا کیا ہے. آج میں اور آپ کہاں اپنے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ میں اور آپ صرف محبت کے نام پر ڈھونگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے. میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، ڈھونگ کرتے ہیں. اے نوجوان کس سے محبت کرتا ہے؟ ذرا اپنے گربان کے اندر جھانک کر کے دیکھ تو کس سے محبت کرتا ہے؟
ہاں تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، ہاں نہیں محبت کرتا، ہاں پوری رات ہو جاتی ہے، ہاں تو موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کس سے بات کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اذان ہو جائے ہاں تجھے کوئی خبر نہیں ہے ہاں کہ اللہ کے گھر میں اذان ہو رہی ہے، لیکن تو بات کرتا ہے، نہ جانے کس سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہاں کوئی تجھے نماز کے لیے کہہ دے، اگر اس کا فون آ جائے تو کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف اس سے بات کرنے کی وجہ سے۔ اے نوجوان، اس کے مطلب کہ اگر تیرا باپ تجھے کہے ہاں فلاں کام کر دے، نہیں اگر اس کا فون آ جائے تو اس کے فون پر ہاں اپنے باپ کے حکم کو ٹال دے گا، لیکن اس کی محبت میں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، محبت ایسے سے کرو جو تمہیں جنت کے اندر لے کر کے جائے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرو، ان علماء کرام سے محبت کرو۔ میں ان سے کیوں کہنے لگا ہاں کہ ان سے محبت کرو؟ کیونکہ ہمارے اندر ہاں ایک لالچ ہے، ہمارے اندر ان کے لیے ایک لالچ چھپا ہوا ہے، ان علماء کرام سے ہمیں لالچ ہے۔ ہاں جب کل قیامت کے میدان میں میرا اللہ ان علماء کے لیے فیصلہ کر دے گا، ہاں جنت کا فیصلہ کر دے گا، ہاں میرا اللہ کہے گا جب جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، اے علماء کی جماعت کہاں جا رہی ہو، ہاں کدھر جا رہی ہو؟ ہاں علماء کرام کہیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ میرا اللہ کہے گا ارے پیچھے مڑ کر کے دیکھو، ہاں تم سے محبت کرنے والے ہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں تمہیں ہدیہ دینے والے ہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں تم سے لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے بحث کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں علماء کہیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ ہاں تو میرا اللہ کہے گا اے علماء تم اشارے کرو، ہم تمہارے اشاروں پر انہیں جنت عطا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ان علماء کرام کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، نہ جانے ہاں کب ہمارا وقت آ جائے، کب ہماری موت آ جائے، کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں اور ہم اسی طرح گزر جائیں۔ اس لیے کہ میرے بھائی یہ نہ سمجھنا کہ میں اور آپ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندے رہیں گے، بلکہ ہاں میں آپ کو بتلانے لگا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے آنکھوں سے کرتا رہتا ہے، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، ہاں اپنی نگاہوں سے کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے ہاں کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے گی، ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوب کو مٹی کے اندر ملا کر کے رکھ دے گی۔ ہر انسان کو موت آئے گی، جب اس کے آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اس کو روک سکتی ہے۔ ہر انسان کے اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے۔ موت کی نظر میں افلاطون اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم، ابو جہل، ابو لہب یہ جیسے ناتان برابر ہیں، یہاں تک کہ مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو، یہاں تک کہ موت سے کوئی بھی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے، حضرت عمر کو موت آئی ہے، ابو بکر کو موت آئی ہے، تمام صحابہ کرام کو موت آئے گی اور آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ نبی ہے موت آئے گی، ولی ہے موت آئے گی، امام ہے موت آئے گی، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو چاہے کہیں بھی زندگی گزارنے والا ہو، میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ انسان کو چکھنا ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔